تو نیکسٹ جو ہے کنٹری سنٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہ ہے تاجکستان. تاجکستان اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے دوشنبے. تاجکستان اس کا کیپٹل ہے دوشنبے اور اس کی جو کرنسی ہے وہ سومونی ہے. یعنی یہ سوم ہے، یہ سومونی ہے. تاجکستان سومونی ہے اور کرگستان کی جو ہے وہ سوم ہے. اب جو تاجکستان ہے اس کی دوشنبے ہے. ہم مکس اپ نہ ہوں تاجکستان کی اور کرگستان کی کرنسی کے ساتھ یا ترکمانستان کی کرنسی کے ساتھ، اس کے لیے میں آپ کو ٹرک یہ بتاتا ہوں کہ تاجکستان جو ہے اس کا ہم پہلے جو ورڈ ہے تاج لیتے ہیں. تاج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو پہلے زمانے میں جو مغل کنگ یا جو ہوتے تھے، جیسے تخت طاؤس انہوں نے بنوایا تھا یا ایک سر کے اوپر ایک تاج سجاتے تھے جو بادشاہ ہوتے تھے، تو وہ ایک تاج جو ہے وہ بادشاہ اپنے سر پہ سجاتے تھے. تاج، اس تاج سے آپ یہ یاد رکھیں، تاج. اور پھر جو خاص طور پر جو مغل کنگ ہوتے تھے، مغل کنگز جو تھے وہ اس تاج کے لیے یا اس حکمرانی کے لیے آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں کرتے تھے. بھائی بھائی کے ساتھ لڑتے تھے، جیسے شاہ جہان کے بیٹے آپس میں لڑتے رہے، اورنگزیب، عالمگیر، دارا شیخو کی لڑائیاں ہوتی رہیں. یعنی آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. کس کے لیے؟ تاج کے لیے. تاج یعنی تخت، تاج اور بادشاہت کے لیے آپس میں کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے. یعنی دوشنبے باقی کو چھوڑو، یہ ہم پک کرتے ہیں دش سے بن گیا دشمن. دوشنبے ادھر ایم لگا دے تو دشمن پورا ہی بن جاتا ہے، لیکن ویسے بھی دش سے دشمن بن گیا اور تاج سے تاج، یعنی تاج کے لیے بن گئے بھائی بھائی آپس میں دشمن. تاج بھائی بھائی بن گئے دشمن. تو یہ امید ہے آپ کو یہ تو کبھی بھی نہیں بولے گے. یعنی تاجکستان دوشنبے یعنی تاج کے لیے بن گئے دشمن. تو اس کی کرنسی ہے سومونی. کرنسی ہے اس کی سومونی. تو نیکسٹ جو کنٹری ہے وہ بھی سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہے، سنٹرل ایشین کنٹری ہے، وہ ہے ترکمانستان. ترکمانستان کی جو کیپٹل ہے وہ ہے اشک آباد اس کی کیپٹل ہے، اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے منات. یعنی منات جو پہلے آذربائیجان کی کرنسی بھی تھی، وہ کرنسی ان کی بھی ہے. تو اس کے لیے ہم ٹرک یہ بناتے ہیں کہ ترکمانستان، ترکی سے اس طرح ترک سے کر لیں ترکی، اور اشک آباد اشغاباد ویسے ہے، لیکن اس کو کر لیں اشک کیا ہوتے ہیں؟ اردو میں اشک کہتے ہیں یہ جو آنسو ہوتے ہیں، انسان کے آنسو گرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ٹیئرز جو ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اشک. اردو میں اس طرح اردو میں لکھتے ہیں اشک، یعنی کہ ٹیئرز کہتے ہیں اشک آباد، اشک کو. تو ترکی یہ اردو کا لفظ ہے اشک ایک اردو کا لفظ ہے اشک، جس کے میننگ ہے ٹیئرز. اور جو اردو ہے بیسیکلی اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے. تو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اردو، اور اردو کا لفظ ہے اشک. یہ اشک اردو کا لفظ ہے. اس طرح اشک اور ترکی کا آپس میں کافی ریلیشن بن جاتا ہے کہ ترکی اور اشک، یعنی اشک ایک اردو کا لفظ ہے اور جو اردو ہے وہ ترکی کا لفظ ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے. تو اس طرح ترکمانستان اور اشک آباد آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس کی کرنسی تو آسان ہے، منات ہے، جو آذربائیجان کی کرنسی تھی وہی اس کی بھی کرنسی، لیکن ادھر آپ نے وہ ٹرک یاد رکھنی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ازبکستان جو ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے تاشکند، اور اس کی کرنسی بھی سوم ہے، جو پہلے بھی ہم نے سومونی اور ادھر سوم ہے. یعنی یہ آپ دو کنٹری آپ یاد کر لیں. ایک قازقستان، اس کی ٹینجی ہے، اور بس اس کی ہی ٹینجی ہے. قازقستان کی ٹینجی ہے، اور آذربائیجان اور جو ترکمانستان ہے ان کی منات ہے. آذربائیجان تو جان سے آپ منت یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک یہاں پہ ترکمانستان آپ یاد رکھنا ہوگا. ترکمانستان کی جو کرنسی ہے وہ منات ہے، یعنی منت ہے، یہاں منات ہی چلنا ہے، منات ہے. اور جو
نور سلطان قزاقستان ہے اس کی کرنسی ہے ٹینجی. یہ دو آپ نے الگ کرتے ہیں، یعنی قزاقستان جس کی کرنسی ٹینجی ہے اور ترکمانستان جس کی کرنسی منات ہے. باقی جو سب ہے ان کی کرنسی سوم یا سومنی ہے، یعنی سوم دو کی سوم ہے ازبکستان کی، اور کرغزستان کی سوم ہے، اور تاجکستان کی سومنی ہے. تو یہ سوم سومنی آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں، اور منات اور ٹینجی آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے دو کنٹریز کا. تو ازبکستان اس کا کیپٹل ہے تاشکنت. آپ کو یاد ہوگا ایک معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1965 کی جنگ کے بعد، اس جو ایگریمنٹ تھا اس کو کہتے تھے تاشکنت ایگریمنٹ. تاشکنت ایگریمنٹ یعنی 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد 1966 میں یہ ہوا تھا، جنوری 66 میں ہوا تھا تاشکنت ایگریمنٹ ازبکستان میں. تو اس طرح آپ ازبک لوگ ہوتے ہیں، ازبک جو ہیں وہ افغانستان میں ہوتے ہیں، اور ازبکستان میں تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک افغانستان میں بھی آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ تاجک اور ازبک جو ہوتے ہیں وہ افغانستان میں ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ تاشکنت، اس کا کوئی ٹرک اس طرح میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ خود سے بنا سکتے ہیں کہ ازبکستان اور تاشکنت، یہ اس جو ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ وہ ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ازبکستان میں تاشکنت کے مقام پہ. تاشکنت اس کا کیپٹل ہے ازبکستان کا، تاشکنت. وہاں پہ یہ تاشکنت ایگریمنٹ ہوا تھا 1966 میں. تو ازبکستان تاشکنت کرنسی ہے سوم. تو یہ آپ اس طرح یاد کر لیں، یہ ایک کنٹری کا ازبکستان، یا خود سے آپ کو ٹرک بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں. تو باقی کنٹری جو ہیں وہ تو آسان ہیں. تو یہ سینٹرل اسٹیٹس بھی ہوگی، اور آگے ہم سینٹرل اسٹیٹس کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں مڈل ایسٹ کنٹریز، یعنی جو عربین کنٹریز ہیں یا مڈل ایسٹ، جو مڈل ایسٹ کنٹری جس کو مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، وہ کنٹریز. تو ان میں سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایران کا جو کیپٹل ہے وہ ہے تہران، اور ایران کی جو کرنسی ہے وہ ہے ریال. ایران کیپٹل ہے تہران، کرنسی ہے ریال. تو آگے دوسرے نمبر پر ہے عراق کا کیپٹل ہے بغداد، کرنسی ہے دینار. جو دینار ایران ہے اس کا تہران ہے اور اس کی کرنسی ریال ہے، اور عراق بغداد ہے اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے دینار. آگے ہے جارڈن جس کو اردن بھی کہتے ہیں، اس کا کیپٹل ہے عمان اور کرنسی ہے دینار. تو آگے ہے کویت سٹی اس کا کیپٹل ہے اور اس کی کرنسی ہے دینار. یعنی یہ دینار جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینار جو ہے یہ تین جو مشرق وسطیٰ کے تین کنٹریز ہیں ان کا کیپٹل، ان کی کرنسی ہے، ایک عراق کی، جارڈن کی اور کویت کی. اس کے لیے آپ کو ایران تو ایک سائڈ پہ ہے، اس کی تو ریال ہے، وہ تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے. عراق اور کویت کی ایک جنگ ہوئی تھی، عراق اور کویت کی ایک جنگ ہوئی تھی، یعنی جارڈن آپس میں ان کی یعنی جوائنٹ کی وجہ سے، جڑنے کی وجہ سے ایک جنگ ہوئی تھی، یعنی جنگ میں یہ جڑ گئے تھے، آپس میں لڑائی ہوئی تھی. عراق کویت کی جنگ ہوئی تھی، آپس میں جڑ کے لڑے تھے، اچھے لڑے تھے. تو یہ ایک ٹرک ہے تین کنٹریز کا، یعنی عراق کویت کی جنگ ہوئی تھی آپس میں جڑ کے. تو یہ تینوں کنٹری جو ہیں جڑ کے جو لڑے تھے ان کی کرنسی ہے دینار. یہ تین ہی کنٹری ہیں دینار جن کی ہے، عراق، کویت اور جارڈن. آگے ہے لیبنان کی کرنسی ہے بیروت، اور لیبنان کا لیبنان کا کیپٹل ہے بیروت اور اس کی کرنسی ہے لیبنانی پاؤنڈ. اور اسرائیل کا جو کیپٹل ہے وہ یروشلم ہے اور تل ابیب ہے. یعنی یہ یروشلم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ ہے، تل ابیب بھی اس کا کیپٹل کہہ سکتے ہیں، اور بعض جو کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ ان کو یروشلم بھی ان کا کیپٹل مانتے ہیں. جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں انہوں نے اپنا کیپٹل جو ہے وہ اپنا جو ایمبیسی ہے وہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم جو یروشلم ہے اس سٹی کو اسرائیل کا پارٹ تسلیم کرتے ہیں.
لیکن UN اور باقی جو اکثر ممالک ہیں وہ یروشلم کو ایک ڈسپیوٹڈ سٹی کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا بھی حق ہے، کرسچنز کا بھی اور جیوش کا بھی، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اسرائیل کا کیپٹل یروشلم بھی آپ کو اگر آئے تو آپ ٹک کر سکتے ہیں، اور تل ابیب بھی۔ ان کی جو کرنسی ہے وہ ہے شیکل، کرنسی ہے اسرائیل کی شیکل۔ آگے ہے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ جو ہے اس کا کیپٹل ہے ریاض، اور اس کی جو کرنسی ہے ریال ہے، یعنی ریاض اور ریال، اس طرح آپ اس کو مکس اپ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے تو آپ کو یہ یاد ہی ہوگا، ویری امپورٹنٹ کنٹری ہے ہم سب کے پراسپیکٹس کے لحاظ سے۔ تو آگے ہے پیلسٹائن یا فلسطین جس کو کہتے ہیں، پیلسٹائن، اس کا ایسٹ یروشلم، ایسٹ یروشلم اس کا کیپٹل ہے، اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ایک تو ہے اسرائیلی شیکل، یعنی جو اسرائیلی شیکل ہے وہ بھی یہاں پہ چلتی ہے، اور ایک جارڈن دینار، جارڈن کی کرنسی جارڈن دینار اور اسرائیلی شیکل یہ یہاں پہ چلتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اسرائیل جو ہے یہ بڑا کنٹری ہے، ان کے درمیان میں یہ دو ڈیوائیڈ ہوا ہے، جو فلسطین اور اس کے درمیان میں اسرائیل ہے، تو زیادہ اس کا ٹریڈ اور بزنس اور سارا کاروبار جو ہوتا ہے وہ اسرائیل سے ہے، یعنی ان کی معیشت اسرائیل پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اسرائیل میں ہی ان کے لوگ جا کر کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اسرائیلی کرنسی بھی یہاں چلتی ہے۔ اور جارڈن میں ان کے کافی زیادہ مطلب کہ جو ریفیوجیز رہتے ہیں، فلسطینی ریفیوجیز، وہ جارڈن میں ہیں، تو جارڈن کرنسی بھی یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے۔ آگے ہے عمان۔ عمان کا کیپٹل ہے مسقط، اور ان کی کرنسی ہے ریال۔ یعنی ریال جو ہے ایک تو سعودی عرب کی کرنسی ہے، دوسری یہ مسقط کی بھی، یعنی کہ عمان کی بھی کرنسی ہے ریال۔ آگے ہے UAE، یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اور اس کی کیپٹل ہے ابو ظبی، اور یہاں پہ درہم چلتا ہے۔ آگے ہے سیریا۔ سیریا جو ہے اس کا کیپٹل ہے دمشقس، اور اس کا جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ ہے۔ سیریا اس کا کیپٹل ہے دمشقس، اور اس کی کرنسی ہے پاؤنڈ۔ تو یہ کنٹریز ہو گئے جو ہم نے ابھی دیکھ لی ہیں مڈل ایسٹ کے، کچھ کنٹریز رہ گئے ہیں اگر، تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ یہ کنٹریز آپ کو ایک دفعہ، اگر آپ کو اس طرح ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے سے یاد نہیں ہوتے تو آپ اس کو ایک دو دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں، تو اس طرح آپ کو یہ تمام اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ سیشن پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈز سے شیئر کر دیں، اور اگر چینل کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں اور آگے بھی آپ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو مناسب لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔